تو یہ سوچ کر جس بیٹے کو اچانک معلوم ہو کہ ایک شخص نے بلیک میل کر کے اس کے بوڑھے باپ کو لکھ پتی سے فقیر کر دیا، ذلت و رسوائی کی اس حد تک پہنچایا اور پھر قتل کرا دیا، اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ محسن نے کہا، مجھے خدا پر بھروسہ ہے۔ میں نے کہا، مظلوم میرا باپ بھی تھا اور میں بھی ہوں، ظالم کی رسی کہاں تک دراز ہوگی؟ محسن نے مزید کچھ نہیں کہا اور مجھ سے ایک اخبار لے لیا۔ دوسرا اخبار میں نے دیکھا، اس میں شہر کی خبروں کے صفحات پر دو خبریں تھیں۔ ایک میں چراغ الدین کی کوٹھی کے سرونٹ کوارٹر سے ملنے والی سلامت شاہ کی لاش کا ذکر سیاق و سباق کے حوالے سے تھا، چنانچہ اس میں میرا نام بھی آیا تھا۔ تاہم مجھ پر کسی قسم کے شبے کا اظہار نہ پولیس نے کیا تھا، جن کے نزدیک وہ صفائی کا سب سے اہم گواہ تھا، اور نہ چراغ الدین نے۔ اس نے اور گلاب خان چوکیدار نے اپنے بیان میں یہی کہا تھا کہ متوفی بہت ہی شریف النفس انسان تھا اور اس سے کسی کی دشمنی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ حسب معمول پولیس نے نامعلوم قاتلوں کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی تھی۔ دوسری بہت مختصر خبر ایک گمنام مزار کے کھنڈر سے ملنے والی کسی فقیر کی مسخ شدہ لاش کے بارے میں بھی تھی، جس کی شناخت نہیں ہو سکی تھی۔ فقیر، فمانچو نے میرے کان میں کہا، فقیر نہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ لوگ ہمیں منشی اور ہم خود کو فمانچو کہتے تھے، ویسے تھے فقیر، مزاج کے اعتبار سے بھی، مالی طور پر بھی، حلیے سے بھی، صورت سے بھی۔ ہوئے مر کے ہم جو رسوا تو کیا ہوا، زندگی میں کون سے عزت دار تھے۔ سکندر، محسن نے اخبار رکھ کے کہا، تو نے دلاور کی صورت تو نہیں دیکھی نا، پھر اسے کیسے پہچانے گا؟ پہچان لوں گا، وہ آواز سے شناخت ہو جائے گا۔ میں نے کہا، بے شک وہ اس وقت آواز بنا کے بول رہا ہوگا، مگر پھر بھی کہیں نہ کہیں لہجہ چولی کھائے گا۔ اس کے علاوہ میں دیکھوں گا کہ وہ کس حد تک شاک پروف ہے۔ میرا خیال ہے اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ محسن نے کہا، اول تو مجھے تیرا یہ دعویٰ مبالغے پر مبنی نظر آتا ہے کہ تو اسے آواز اور لہجے کی کسی لغزش سے پہچان لے گا، پھر یہ کہ تو نے اسے پہچان لیا اور اس نے مان لیا کہ میں ہی چودھری دلاور ہوں۔ فرمائیے آپ کی کیا خدمت کروں؟ تو کیا کہے گا اسے کہ ذرا چلیے تھانے، آپ سے کچھ اعتراف جرم کرانا ہے؟ کیا ثبوت ہے تیرے پاس کہ اس رات تجھے ہوٹل سے اٹھا کے لے جانے والا یہی چودھری دلاور تھا؟ وہ کہے گا، جناب آپ پیے ہوئے تو نہیں ہیں، اس رات میں فلاں جگہ برتھ ڈے پارٹی میں شریک تھا۔ اور اس ہدایت کار کی کوٹھی کا کیا؟ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ اس نام کا کوئی ہدایت کار ہے۔ ہدایت کار ہوتا کیا ہے ویسے؟ کیا جواب دے گا تو اسے؟ اگر حماقت میں آپ نے ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہا کہ بدماش، اس چوکیدار کو کس نے مارا تھا جس کی لاش انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینک میں پڑی ہے، تو وہ کہے گا، اچھا آپ نے دیکھی ہے، پھر تو فوراً پولیس کو بتانا چاہیے۔ میں ہنس پڑا، یہ سب امکانات میرے ذہن میں ہیں۔ میں نے کہا، لیکن میں ایسی کوئی بات نہیں کروں گا، میں اس سے خود کو متعارف کراؤں گا، اسی طرح جیسے میں نے خود کو ڈی سلوا سے متعارف کرایا تھا۔ اس سے معلوم کروں گا کہ MWD انجینئرنگ کمپلیکس کے حصے داروں کی قانونی پوزیشن کیا ہے، اس کے کتنے مالک ہیں یا تھے، اور وزیر خان مرحوم اگر پارٹنر تھے تو ظاہر ہے ان کا وارث میں ہوں، اور میں اس لیے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے وراثت کے سرٹیفکیٹ کے لیے کیس فائل کر دیا ہے۔ اداکاری مجھے کرنی ہے اور اسے یقین دلانا ہے کہ میں جانتے بوجھتے اسے یہ بتانے آیا ہوں کہ میرا حق وراثت سے دستبردار ہونے کا کوئی ارادہ نہیں۔ میں اس کی دی ہوئی 1 مہینے کی مہلت کی پرواہ نہیں کرتا، چنانچہ میں نے حق وراثت کا کیس فائل کر کے اسے چیلنج کر دیا ہے کہ اب وہ جو چاہے کرے، میں اس سے نہیں ڈرتا۔ وہ مشتعل ہوگا اور اس کا رد عمل فوری ہوا تو وہ وہی مجھے بتا دے گا، دوبارہ مجھے دھمکی دے گا کہ برخوردار، میں نے کہا تھا کسی خوش فہمی میں مبتلا مت ہونا کہ ایک بار یہاں سے نکل گئے تو ہماری دسترس میں نہیں رہو گے، قانون کا تحفظ تمہیں بچا لے گا، یا تم اپنی ذہانت اور چالاکی سے کام لے کر بچ جاؤ گے۔ وہ اپنا کمرہ بند کر کے مجھ سے یہ بات کہہ سکتا ہے، لیکن وہ بہت ٹھنڈے دل و دماغ سے کام لے گا تو اس وقت کچھ ظاہر نہیں ہونے دے گا، مگر آج کل میں پھر کوئی قدم اٹھائے گا۔ یعنی تو چاہتا ہے کہ استاد پیڈرو اینڈ کمپنی تجھے پھر اٹھا لے جا اور ایک مرتبہ پھر وہی سبق بہتر طور پر دے؟ محسن نے کہا، ہاں، پہلی بار انہوں نے بے خبری میں مجھے آ لیا تھا اور میں خالی ہاتھ تھا۔ میں نے کہا، اس مرتبہ میں ان کا انتظار کروں گا اور میرے پاس بھی بھرا ہوا ریوالور ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ناجائز طور پر حاصل ہونے والا اسلحہ استعمال کرنے سے ایک اور مصیبت کھڑی ہو سکتی ہے، چنانچہ میں اس سے فائر کروں گا بھی تو کسی کو نشانہ نہیں بناؤں گا، مگر فائدہ پورا اٹھاؤں گا۔ ہاتھ میں ریوالور ہو تو گولی چلائے بغیر بھی حریف پر غلبہ حاصل رہتا ہے۔ میں چاہتا ہوں ان میں سے کوئی میرے ہاتھ لگ جائے تو میں بھی اسے کچھ پوچھوں، وہ سب باتیں جو میرے لیے جواب طلب ہیں۔ قانون کی مدد سے میں ان کو کسی اعتراف جرم پر مجبور نہیں کر سکتا اور ان کو کسی انصاف کی عدالت میں کھینچ کر نہیں لے جا سکتا، اس لیے کہ میرے پاس ثبوت، شہادت اور گواہ نہیں۔
میں ان کو انہی کے طریقے آزما کے زیر دام لانا چاہتا ہوں۔ دیکھنا یہ ہے کہ بڑا شکار کون ہے۔ اگر ملاقات کے دوران میں خود دلاور نے اپنے آپ کو مجھ پر ظاہر کر دیا تو یہ کھلی جنگ ہوگی، ورنہ اگلی مرتبہ کی شوٹنگ کہیں اور ہوگی محسن۔ کردار جگہ بدل لیں گے۔ استاد پیڈرو کی جگہ تو لے سکتا ہے، دلاور کی جگہ میں اور میری جگہ دلاور۔ ہم بھی کوئی خالی کوٹھی تلاش کر لیں گے۔ تو دلاور کو اغوا کرنے کا پروگرام بنا رہا ہے؟ محسن نے کہا۔ اس کی دلچسپی اچانک بڑھ گئی تھی۔ ابھی تک بنایا تو نہیں، مگر بنایا جا سکتا ہے۔ میں نے کہا، پہلے میں اسے پہچان لوں۔ شکاری کو بہت محتاط ہو کے جال پھیلانا چاہیے اور اپنے شکار کی نفسیات کو سمجھ کے وقت اور مقام کا انتخاب کرنا چاہیے، ورنہ وہ خود شکار ہو جاتا ہے۔ یہ آنکھ مچولی ہے جو شکار اور شکاری کے درمیان آخری مارکیٹ تک چلتی ہے۔ پہلے میں شکار تھا، اب میں شکاری ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ زبردست ہوں۔ دلاور چیتے کی طرح چالاک، عیار اور شفاق ہے، لیکن میں خود کو اس سے کم تر نہیں سمجھتا۔ وہ نہ صحیح استاد پیڈرو میرے ہاتھ آ جائے۔ تفتیش کے سارے طریقے میں جانتا ہوں، دیکھ چکا ہوں اور بھگت چکا ہوں، کتابوں میں پڑھ چکا ہوں اور ایجاد کر چکا ہوں۔ قسم خدا کی، اگر وہ پتھر کا مجسمہ ہو تو میں اسے سچ بولنے پر مجبور کر دوں گا۔ ان حرامزادوں نے ایک بوڑھے بیمار کے ساتھ جو کچھ کیا ہے، اس کے بعد شرافت کے کسی سلوک کی گنجائش کہاں رہی ہے؟ میں بات کرتے ہوئے سخت مشتعل ہو گیا تھا۔ میرے کانوں کی لویں گرم ہو گئی تھی اور خون کے سر میں کھنچ کر آ جانے سے میرا چہرہ دہکنے لگا تھا۔ تیرے دماغ کا ریڈیٹر گرم ہو گیا ہے، محسن نے کہا۔ ایسے گاڑی نہیں چلے گی۔ بات کرتا ہے عقل اور ذہانت کے کھیل کی، اور جذبات کی لہر آتی ہے تو خود پر قابو نہیں رہتا۔ شکاری کی تم پہلے اپنی نفسیات ٹھیک رکھ۔ کسی اور کی نفسیاتی کمزوری سے فائدہ اٹھانے سے پہلے یہ دیکھ لے کہ تیری اپنی کمزوری کیا ہے، ورنہ وہی ہوگا کہ شکار کرنے آئے شکار ہو کے چلے۔ معاف کرنا یار، آج پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے۔ میں نے کہا، پہلے کبھی مجھے مشتعل ہوتے دیکھا تو نہیں، مگر آدمی ہوں اور خطا سے مبرہ نہیں۔ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ سالار اعظم، شاعر نے فرمایا ہے کہ اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل۔ تو میرا پاسبان عقل ہے۔ مگر اگلے مصرے میں شاعر نے فرمایا ہے، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے تو برادر نسبتی دلاور سے ملنے آپ اکیلے جائیں گے۔ اسے براہ راست مجھ سے پرخاش نہیں، اور تیرے ساتھ جا کے میں اعلانیہ اسے جنگ میں شریک ہونا اچھا نہیں سمجھتا۔ میں جاؤں گا۔ کھانے کے وقفے کے بعد میں نے گھڑی پر نگاہ ڈالی۔ ابھی 1 بجا ہے۔ چل ہم بھی کہیں ماحاضر تناول فرماتے ہیں، اس کے بعد تو واپس آ جانا، میں شاہدرہ چلا جاؤں گا۔ مگر پہلے بڑی بی کے بارے میں پوچھ لیں۔ ہم نے ایک ڈاکٹر سے ملاقات کی۔ اس نے کہا کہ صورتحال زیادہ تبدیل تو نہیں ہوئی ہے، لیکن کچھ امید پیدا ہو چلی ہے۔ یہ خطرہ ٹل گیا ہے۔ رات تک افاقہ جاری رہا تو کل صبح ان کو اس یونٹ سے پرائیویٹ وارڈ میں منتقل کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک نظر دیکھنے کی اجازت ہوگی، مگر بات کرنے کی نہیں۔ ہمارے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ شاید 2 دن بعد ان کی حالت اس حد تک بہتر ہو جائے کہ وہ بات کر سکیں، لیکن کم از کم 1 مہینے تک ان کو بستر سے اٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ مدت 6 مہینے بھی ہو سکتی ہے۔ سیڑھیاں چڑھنے، وزن اٹھانے، محنت مشقت کا کوئی کام کرنے اور فکر و غم سے بچنے کی احتیاط تو تمام عمر کرنی ہوگی۔ میں اور محسن ہسپتال کے عقبی دروازے سے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کی طرف والی سڑک سے نیلا گنبد تک گئے۔ نعمت قدہ پہنچنے کے لیے انارکلی کے دوسرے کنارے تک جانے کے بجائے میں نے پارک ٹی ہاؤس کو ترجیح دی اور ہم بائیں جانب ہاسٹل کی عمارت کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ بینک اسکوائر کی طرف سے کاریں مسلسل آ جا رہی تھیں۔ اچانک میرے قدم رک گئے۔ میں پلٹ کر نیلے رنگ کی اس ٹویوٹا کراؤن کار کو دیکھنے لگا جو چند سیکنڈ میں مال روڈ کی طرف سے آ کے سیدھی انارکلی کے چوک کی طرف نکل گئی تھی۔ آگے بھیڑ تھی، چنانچہ میں یہ نہ دیکھ سکا کہ وہ کار دائیں جانب مڑی یا سیدھی اس سڑک پر گئی جو لا کالج کے سامنے سے گزر کے ضلع کچہری والی سڑک سے جا ملتی تھی، اور پھر بائیں طرف وہی راستہ تھا جو بادشاہی مسجد اور منٹو پارک کی طرف سے راوی کے پل کی طرف جاتا تھا۔ پل کے دوسری طرف سے شاہدرہ کا علاقہ شروع ہوتا تھا، جہاں MWD انجینئرنگ کمپلیکس بھی تھا۔ کیا بات ہے؟ محسن نے اخبار لپیٹ کر ڈنڈے کی طرح میرے شانے پر بجایا۔ ابھی ایک کار گزری تھی، نیلے رنگ کی ٹویوٹا کراؤن۔ میں نے کہا، غالباً وہ ڈی سلوا کی کار تھی۔ ڈی سلوا کو میں نہیں دیکھ سکا، مگر مجھے شک یہ ہوا کہ اس میں پیڈرو بیٹھا تھا۔ نیلے رنگ کی ٹویوٹا کراؤن، ایسی گاڑیاں تو شہر میں 2-4 ہی ہوں گی، اگر ایک ہی ہو تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ محسن بولا، نمبر یاد نہیں؟ نمبر یاد تو ہے، میں نے کہا، لیکن اس وقت نہیں دیکھ سکا۔ 2 بجے میں نے محسن سے کہا کہ آنے جانے اور چودھری دلاور سے ملاقات کرنے میں زیادہ سے زیادہ 3 گھنٹے صرف ہوں گے، اور میں شام 5 بجے تک لوٹ آؤں گا۔ امید ہے اس وقت تک رابعہ بھی آ جائے گی، اور ہم رات کو رابعہ کو اس کے گھر پر چھوڑ کے ضامن رضوی صاحب سے کیے ہوئے وعدے کے مطابق رات کا کھانا ان کے گھر پر ان کے ساتھ کھا سکیں گے۔ پھر محسن واپس چل پڑا۔
اور میں نے وہیں سے رکشہ پکڑا۔ رکشہ والے نے فراخ دلانہ پیشکش کی کہ میں 25 روپے سکہ رائج الوقت علاوہ کرائے کی ادا کروں تو وہ مقبرہ جہانگیر کے پاس 1 گھنٹہ میرا انتظار کرے گا، مگر میں نے کہا کہ مجھے شاہدرہ میں چھوڑ کے وہ جب تک چاہے جہانگیر کے مقبرے کے باہر جس کا چاہے انتظار کرے۔ چونکہ مجھے جہانگیر کے مقبرے جانا ہی نہیں، اس لیے میں کرایہ بمطابق میٹر نظر کر سکتا ہوں اور کچھ نہیں۔ بعد میں یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ میٹر کی رفتار رکشہ کی رفتار سے کتنی زیادہ تھی اور میٹر کس حد تک مالک کے ذہن کے تابع تھا۔ اس نے جو کرایہ ظاہر کیا وہ اصل سے تقریباً 25 روپے زیادہ ہی تھا۔ ابھی میرا احتجاج اور اس احتجاج پر ڈرائیور کا احتجاج شروع ہی ہوا تھا کہ ایک سارجنٹ نمودار ہوا جسے میں نے فوراً پہچان لیا۔ ارے حشمت خان، میں نے صدا لگائی اور ڈرائیور نے باعجلت تمام فرار ہونے میں بہتری دیکھی۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ حشمت خان نے اس بے تکلفی سے پکارے جانے کا کتنا برا منایا ہے۔ اس نے دھواں دار باریک برکم موٹر سائیکل ایک طرف روک لی۔ کیا بات ہے؟ اس نے خالص تھانے داری لہجے میں پوچھا۔ کچھ نہیں، بس تمہاری خیریت پوچھنی تھی، میں نے کہا، لیکن اس سے رکشہ والے کو نقصان ہو گیا۔ جائز کرایہ تک چھوڑ کے بھاگ گیا، ورنہ 25 روپے زیادہ مانگ رہا تھا۔ حشمت خان نے رکشہ والوں کی شان میں چند الفاظ کہے، مجھے خوشخبری دی کہ انشاءاللہ 14 دن بعد چالان پیش کر دیا جائے گا اور امید ظاہر کی کہ اب فیصلے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ میں اس کا اشارہ سمجھ گیا۔ اسے سامد شاہ کے مارے جانے کے بعد میرے تختہ دار تک پہنچنے کے امکانات خاصے روشن نظر آنے لگے تھے۔ پھر چلتے چلتے اس نے پوچھا کہ میں کہاں پھر رہا ہوں، اور میں نے کہا مقصد اصال ثواب و فاتحہ خوانی ہے کہ مزار مبارک میرے جد امجد کے آقائے دلی نعمت فرما روائے اقلیم ہند شیخ و عرف سلیم پسر جلال الدین الموسوم با۔ اچھا، حشمت خان نے کہا، بابا شیخو کے مزار پر فاتحہ پڑھنے آئے ہو؟ یہاں کسی سے پوچھ لو، مجھے تو معلوم نہیں، اور روانہ ہو گیا۔ میں نے مقبرہ جہانگیر کے پرشکوہ میناروں پر نگاہ ڈالی جن کی سربلندی درختوں کی سرسبزی اور سرفرازی میں بھی نمایاں تھی، اور ہندوستان کے اس عظیم انصاف پرور شہنشاہ کی روح سے معذرت چاہی کہ اگر 20ویں صدی کا ایک تھانے دار اتنا جاہل ہے تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ پھر میں نے MWD انجینئرنگ کمپلیکس کی جستجو کا آغاز کیا۔ اکثر لوگ PWD کا پتہ بتانے پر آمادہ ہوئے، لیکن بالآخر ایک خضر راہ نے میری منزل تک رہنمائی کی اور مجھے تقریباً 1 ایکڑ پر محیط کارخانے کے دروازے تک پہنچا گیا۔ فیکٹری آدھے رقبے پر پھیلی ہوئی تھی اور مخروطی چھت والی 4 لمبی لمبی بیرکوں کے علاوہ سرخ اینٹوں کی ایک عمارت پر مشتمل تھی جس کا رنگ گہرا سرخ تھا۔ بند گیٹ کے اوپر نیم دائرے کی صورت میں سائن بورڈ نصب تھا اور بائیں طرف کی دیوار پر کوئی جگہ خالی نہیں ہے کا بورڈ آویزاں تھا، جو کامل بے حسی کے ساتھ تمام بے روزگار اور تلاش معاش میں سرگردان لوگوں کو کسی اور در پر جانے کا مشورہ دے رہا تھا جہاں اسی قسم کے دوسرے بورڈ پہلے سے موجود تھے۔ گیٹ کے باہر 8 فٹ لمبا چوڑا پختہ کیبن تھا جس کی کاؤنٹر ٹائپ کھڑکی کے پیچھے ایک سمارٹ نوجوان بیٹھا جیمز بونڈ کا نیا ناول پڑھ رہا تھا۔ مجھے چودھری دلاور سے ملنا ہے، میں نے صاحب کے لفظ کو آمدن گول کر دیا اور بلا وجہ مسکرایا۔ نوجوان نے چونک کر مجھے دیکھا۔ کیا نام ہے آپ کا؟ اس نے ناول رکھ کے انگریزی میں کہا۔ اور کام کیا ہے ان سے؟ کیا؟ میں نے کہا، ذرا اردو میں یا پنجابی میں بتاؤ، مجھے انگریزی نہیں آتی۔ نوجوان نے مجھے مشتبہ نظروں سے دیکھا اور اپنی بات دہرائی اور میرے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ نام اور کام بتائے بغیر ملاقات نہیں ہو سکتی، میں نے کہا۔ نوجوان نے نفی میں سر ہلایا۔ ابھی یہاں نیلے رنگ کی ایک کار آئی تھی، ٹویوٹا کراؤن۔ میں نے اندھیرے میں تیر چلایا جو نشانے پر بیٹھا۔ وہ ڈی سلوا صاحب کی گاڑی تھی، وہ چلے گئے۔ نوجوان نے مجھے مطلع کیا۔ میرا رویہ اس کے لیے پراسرار ہونے لگا تھا۔ ہاں، ان کے ساتھ کوئی اور بھی تھا، تم نے دیکھا تھا؟ میں نے اپنے پراسرار رویے کو برقرار رکھا۔ کوئی تھا تو صحیح، میں نے غور نہیں کیا کون تھا۔ نوجوان بولا، تمہیں غور کرنا چاہیے، تمہیں یہاں اسی لیے بٹھایا گیا ہے۔ آئن فلیمنگ کے جاسوسی ناول ضرور پڑھو مگر غور ضرور کرو۔ وہ آدمی میں تھا۔ کیا اب میں جا سکتا ہوں؟ نوجوان نروس ہو گیا تھا۔ اس نے کھڑکی سے منہ نکال کے چوکیدار کو آواز دی کہ صاحب کو جانے دو۔ میں سر جھکائے گیٹ کے درمیان کھل جانے والے چھوٹے گیٹ سے احاطے میں داخل ہوا اور الٹے ہاتھ پر بنی ہوئی اینٹوں کی سرخ عمارت کے برآمدے میں چلنے لگا۔ چوتھے کمرے کے دروازے پر ڈائریکٹر کا بورڈ تھا۔ میں نے دروازے کو دھکا دیا اور اندر داخل ہو گیا۔ ایئر کنڈیشنڈ کمرے کا دروازہ کسی آواز کے بغیر آہستہ آہستہ خود بند ہو گیا۔ کمرہ دراصل ہال کے چوتھائی حصے کے برابر لمبا تھا جسے لکڑی اور موٹے دانے دار اندھے شیشے کی پارٹیشن سے چوڑائی کے رخ کاٹا گیا تھا اور میرے سامنے 15 فٹ تک پھیلا ہوا تھا۔ شروع کے حصے میں قالین والے فرش پر دیوار کے ساتھ ساتھ ایک صوفہ سیٹ تھا اور اس کے مقابل پارٹیشن تھی۔ آخری حصے میں 6 فٹ چوڑی گلاس ٹائپ ٹیبل پر بہت سے کاغذات پھیلے ہوئے تھے
اور 2 ٹیلی فون رکھے تھے، ایک انٹرکام تھا اور ایک ٹائپ رائٹر۔ ٹیوب لائٹ میز کے عین وسط میں چھت سے آویزاں تھی۔ خود میز پر بیٹھنے والا نہیں تھا، اس کی خالی کرسی کے پیچھے اسٹیل کی ایک الماری تھی، 2 فائل کیبنٹ تھے۔ میں نے پارٹیشن وال کے درمیانی دروازے سے بقیہ 3/4 ہال میں قدم رکھا، جو اب 15 فٹ چوڑا اور 20 فٹ لمبا کمرہ بن گیا تھا۔ اس کمرے میں وال ٹو وال کارپٹ تھا، جس کا رنگ زرد تھا اور اس میں سرخ پھول تھے۔ کھڑکیوں اور دروازے پر گہرے نیلے ریشمی پردے تھے، جن میں سرخ لکیریں سی جلملاتی تھیں، اور اوپر زرد رنگ کی جالر تھی۔ بائیں ہاتھ کے گوشے میں لمبی سی سینٹر ٹیبل کے گرد 2 صوفہ سیٹ لگے ہوئے تھے اور میز پر ایک گلدستہ رکھا تھا۔ بائیں گوشے میں کوس جیسی 3 فٹ چوڑی میز تھی، جس کی شکل کچھ انسانی گردے سے ملتی جلتی تھی۔ اس کوس کے پیچھے ایک گھومنے والی کرسی تھی اور دوسری طرف مہمانوں کے لیے 6 کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ ایک شخص میز پر ہاتھ رکھ کے جھکا ہوا اس شخص کو کچھ سمجھا رہا تھا جو کرسی پر بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے باتوں کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ جو شخص کھڑا تھا وہ سیکرٹری ہی ہو سکتا تھا، یعنی باہر کے کمرے میں بیٹھنے والا۔ کرسی پر بیٹھے ہوئے شخص نے اطمینان سے پشت کا سہارا لے لیا۔ میرے ذہن میں دلاور کی صورت کا کوئی تصور نہ تھا، میں نے صرف اس کا متحرک سایہ دیکھا تھا، جس کی حرکات و سکنات واضح تھی۔ اس کے سگریٹ پینے، سر ہلانے اور پہلو بدلنے کا انداز میرے ذہن میں تھا، اور ان سب باتوں کو ذہن میں رکھ کے میں یہ کہہ سکتا تھا کہ کرسی پر بیٹھا ہوا شخص قد و قامت اور جسمانی ساخت کے اعتبار سے وہی چودھری دلاور ہے۔ چودھری دلاور، میں نے اس کے سوالیہ نشان بن جانے والے چہرے کو دیکھ کر کہا۔ میں سکندر بخت ہوں۔